اس مرتبہ ہم کچھ علامات-ے-ظہور کے سلسلے میں جو احادیث آئے ہیں اس پر گفتگو کریں گے، مگر یہ کہ اس سے قبل آخر زمانہ میں جو شیعوں کی مدح و ثنا کی گئی ہے اس کے تعلق سے میں قول معصوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور درود کا تحفہ پیش کر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظار ظہور کے ثواب اور شیعوں کی مدح زمانہ غیبت میں۔ مجلسین بہار میں کتاب عیون سے بسند حضرت امام رضا علیہ السلام روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال نیک میں سے بہتر عمل حضرت حجت کے ظہور کا منتظر رہنا ہے۔ یعنی جتنے بھی اعمال نیک ہیں اس میں سب سے بہتر عمل اگر ہے تو امام زمانہ کے ظہور کا انتظار، اس کے منتظر رہنا بہت بڑا نیک عمل ہے۔ حضرت سید الساجدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آخر زمانہ میں جو لوگ ظہور کے منتظر ہیں تمام اہل زمانہ سے افضل ہے، اور یہی لوگ ہمارے حقیقی دوست ہیں۔ کس کے دوست ہیں؟ امام کے، ائمہ کے حقیقی دوست، بس وہی ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر رہیں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ جو لوگ ظہور کے منتظر رہ کر قبل ظہور دنیا سے گزر گئے وہ بمنزل شہید کے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدہ۔ یہاں دیکھیں پانچ امام کا قول ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جو ظہور کے منتظر رہ کر انہیں انتظار کی امام کے ظہور کا اور ظہور نہیں ہوا دنیا سے گزر گئے تو ان کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہم ایک مسلک ہے، اصولی مسلک، ان کے جو عالم دورہ ہیں وہ حضرات تو ملاقات کا بھی ذکر کیے۔ کس سے؟ امام زمانہ سے ملاقات، اور امام زمانہ سے ملاقات، جبکہ یہاں پانچ امام فرما رہے ہیں، چوتھے امام پانچ امام فرما رہے ہیں کہ ان کا ظہور کا انتظار کرنا، اور جو انتظار کرتے ہوئے گزر گیا تو وہ شہید ہے۔ اب اس پر غور کریں کہ جو امام سے ملاقات کا دعویٰ کیے ہیں اب ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ کتاب القصال میں شیخ صدوق علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہور کے منتظر رہو، کیونکہ خدا کے نزدیک بہترین اعمال انتظار ظہور ہے۔ جو شخص ہمارے حکم کا منتظر ہے وہ اس شخص کے مانند ہے جو راہ خدا میں شہید ہو کر اپنے خون میں غمتا ہو۔ اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں صادر کرنا ہے، بلکہ امام کے حکم کے منتظر رہنا کہ امام کیا فرما رہے ہیں، اس کا درجہ کیا ہے؟ اس شخص کے مانند ہے جو راہ خدا میں شہید ہوا۔ کتاب بصائر الدرجات میں جس کا سلسلہ روایت ابو بصیر تک پہنچتا ہے، اس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، حضرت نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز عرض کیا کہ اے خدا مجھ سے میرے بھائیوں کو ملا دے۔
اصحاب نے عرض کیا ہم کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ تم میرے اصحاب ہو۔ میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو زمانے آخر میں ہوں گے اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ مجھ کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ ہر شخص دین میں ثابت قدم رہے گا، خداوند عالم ان کو تمام بلاؤں سے نجات دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے وہ اشخاص مراد ہیں جو حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی غیبت پر ایمان لائے اور ظہور کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ظہور حق ہے اور واقع ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، وہ لوگ جن کا یقین دین پر زیادہ ہے وہ زمانے آخر میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور اس وقت حجت خدا بھی غائب رہے گا، باوجود اس کے صرف آیات و اخبار پر ایمان لائیں گے۔ کائے پر آیات حجت خدا بھی غائب رہے گا، یعنی جو خدا کی حجت ہے وہ غائب ہے۔ اب یہاں پر تو اصول مسلک میں کتنے کی حجت ہو گئے جی، غور فرمائیں تو کیا کریں گے وہ لوگ آخر زمانہ کے؟ صرف آیات و اخبار پر ایمان لائیں گے۔ یہ حضرات پوچھتے ہیں انہوں جب امام پردہ غیبت میں ہو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چاہیے آپ کو آیات اور اخبار پر ایمان لانا چاہیے، یہ ہے فریضہ۔ حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قائم کے زمانے غیبت میں ہماری ولایت وہ دوستی پر ثابت قدم رہے گا، خداوند عالم اس کو جنگ بدر و احد کے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ظہور کا انتظار کر کے مر جائے تو وہ اس شخص کے مانند ہے جو قائم کے خیمے میں ہو۔ دوسرے مقام پر وارد ہے کہ جو شخص ظہور کے انتظار میں مر جائے تو وہ شخص کے مانند ہے جو حضرت کے رکاب بعد سعادت میں شہید ہوا ہو۔ شیخ توسی کی کتاب الغیبت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر خدا نے اصحاب سے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جن میں کا ایک شخص تم میں سے 50 آدمیوں کا اجر و ثواب رکھنے والا ہوگا۔ صاحب نے عرض کیا کہ ہم جنگ بدر و احد وہ حنین میں آپ کی خدمت میں موجود تھے اور قرآن بھی ہمارے خصوص میں نازل ہوا ہے، پس وہ کیوں کر ہم سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر تم پر وہ سختیاں اور حادثات واقع ہوں جو ان پر واقع ہوں گے تو تم ہرگز ان کی طرح صبر و تحمل نہ کر سکو گے۔ جی غور کر رہے نا، کتاب اکمال الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمیوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا امام ان سے پوشیدہ ہوگا، وہ اپنا دین چھپانے کو پسند کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ جو ثواب ان کو کم سے کم دیا جائے گا یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ ان کو خطاب کرے گا کہ میرے بندو تم نے میرا راز پوشیدہ رکھا ہے، میری حجت غیب کی تصدیق کی ہے، بس تم کو خوشخبری ہو کہ تم میرے حقیقی غلام و کنیز ہیں، تمہاری بندگی میں نے قبول کی، تمہارے تقصیرات معاف کیے اور تم کو بخش دیا، اور تمہارے ہی باعث بندوں کو باران سے سیراب اور ان کی بلا کو دفع کرتا ہوں۔
اگر تم نہ ہوتے بالضرور ان پر اپنا عذاب نازل کرتا. تو پتہ چلا کہ جو آخر زمانہ کے مومنین ہیں ان کی عظمت ہے. دیکھیے آپ کیا ہے کہ یہ بارش ہو رہی ہے، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ صرف اور صرف مومنین کے باعث ہے. جابر نے عرض کیا ابن رسول اللہ، اس زمانے میں کون سا عمل مومن کے لیے بہتر ہے؟ فرمایا گوشہ نشینی اور اپنی زبان کی نگہداری. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے فرمایا کہ ذرا خدا بند عالم اپنے دوستوں کا امتحان حجت کی غیبت سے کرے گا. اس وقت صاحبان باطل اس بارے میں شک کریں گے. ذرارہ نے عرض کی کہ اگر میں اس زمانے میں رہوں تو کون سی بات اختیار کروں؟ جی دیکھیے آپ، میں شاید بدائی مجلس کے وقت 8 لیول کی مجلس تھی، یہ آخری کون سے لشکر کی لشکر مانے تو رخے پہ میں دعا دیا تھا پڑھنے کے لیے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لوگ، اللہ بہتر جانتا ہے. امام سے پوچھے، دریافت کیے کہ زمانے میں رہوں تو کون سی بات اختیار کروں، یعنی یہ جو زمانہ ہے زمانے میں تو کون سی بات اختیار کروں. اور فرمایا کہ اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کر، اللہم عارفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عارفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عارفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. یہ پڑھتے ضللت یعنی گمراہی کی طرف چلے جائیں گے نا، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. اس دعا کو پڑھنے کے متعلق اصول کافی وغیرہ میں بہت سے احادیث ہیں. اگر یہ دعا اس کا جو ہے نا دیکھیے کیا ہوا یہ میں شاید ہو سکتا ہے کہ میں کسی مجلس میں بھی پڑھاؤں گی. یہ ایام اعظم اللہم عارفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اے اللہ تو مجھے اپنے نفس کا عارف بنا دے. اگر تو نے مجھے اپنے نفس کا عارف نہ بنایا تو کیا نتیجہ ہوگا، وہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. من عرف نفسه فقط عرف ربه. یہاں ایک اور ایک بات، اکثر حضرات من عرف نفسه فقط عرف ربه تو اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اپنے نفس، کیونکہ یہ لوگ ظاہری ترجمے پہ جاتے ہیں. ظاہری ترجمے سے جو ہے نا آپ جو معنی مطالب نکالیں گے وہ الگ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ پیغمبر اسلام کا قول ہے من عرف نفسه، میرے کس کا قول ہے؟ اب اس میں کیا ہے من میں ابھی عربی کے اعتبار سے جو عربی کرتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ مطابق قرآن اور حدیث مذہب ہے، مطابق گرامر نہیں، گرامر کے اعتبار سے نہیں. آپ کی گرامر بالکل الگ ہے، عربت کی گرامر الگ ہے. قرآن کی کئی ایک آیاتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی گرامر کے اعتبار سے آپ میری کہ یہ کیسا جی. تو چنانچہ یہ من عرف رسول خدا فرمانے جو اپنے نفس کا عارف ہوگا، یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو پھر قل هو اللہ احد، کہو اللہ
ایک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہو اللہ ایک ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہو اللہ. تو کون اللہ ایک ہے؟ اللہ سے پوچھو کون اللہ. ترجمے کے اعتبار سے اگر سمجھنے بیٹھے تو یہی ہے مشکل. یہاں پر کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسکا. اے اللہ تو مجھے اپنے نفس کا عارف بنا دے. اپنے نفس کا، خدا کا عارف نہیں، کہ نفس کا عارف بنا دے. تو اب عقل مند کا فریضہ بنتا ہے کہ اب رسول خدا سے پوچھے کہ نفس خدا کیا ہے. رسول خدا کو بتائیں گے جو میرا نفس ہے وہی نفس خدا ہے. اب کریے من عرف نفس فقد عرف رب. نفس کا عارف اللہ کا عارف ہے. وہ نفس خدا کون ہے؟ اس کے جو عارف ہوں گے وہ خدا کے عارف ہوں گے. یہ آخر زمانہ کی دعا ہے. دعا کی تلاوت کرنا چاہیے. اگر اس کو سمجھ گئے تو پھر کسی کے در پہ نہیں جاتے. یہ ہمارے کو کوئی مولوی کا عارف ہونا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. خالی عادل دیکھنا ہے عادل ہے یا نہیں ہے. وہ بھی نہیں جانتے کہ عادل کن معنی میں عادل ہے. آپ اس کی داڑھی کا سائز دیکھ کے عادل سمجھ رہے ہیں. جو داڑھی چھوڑ دیا وہ عادل ہو گیا شاید. ویسے بھی نہیں ہے. کیا نتیجہ ہے اگر عارف نہ بنایا تو؟ اور ایک چیز اس میں عارف بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ. اللہ جب کسی پر رحم و کرم کی بارش کرتا ہے تو اس کے نفس کا عارف کرا دیتا نہ. ورنہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نفس کا عارف ہونا. تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے اس کا اگر نفس کا عارف نہ بنایا تو؟ لم عارف نبی کا، لم عارف نبی کا، تو میں تیرے نبی کا عارف نہ ہو سکوں گا. کون ہے پیغمبر اسلام کا نفس؟ امام ہے. امام ہے. پیغمبر اسلام کا جو نفس ہے وہ امام ہے. اللہ کا جو نفس ہے وہ امام ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ. جو امام زمانہ کی معرفت بغیر مر جائے اس کی موت کفر کی موت. کیوں امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے کفر کی موت؟ چونکہ امام نفس محمد نفس خدا ہے. اور اگر ان نفس کے عارف نہیں ہوئے تو گویا آپ نبی کے عارف نہیں ہوئے. نبی کے عارف نہیں ہوئے، خدا کے بھی عارف نہیں ہے. جب خدا عارف ہی نہیں ہے تو پھر نماز کیا معنی ہے، آپ روزہ کیا معنی ہے، اور کلمہ بھی پڑھنا ہے تو معرفت کے ساتھ کلمہ پڑھنا. تیرے نبی کا عارف نہ ہو سکوں گا. اللہم عارفنی رسولک. اے میرے اللہ تو مجھے اپنے نبی کا عارف بنا دے. پہلی منزل میں نفس کا عارف بنا دے. اے اللہ تو مجھے اپنے نفس کا عارف بنا دے. نہ بنائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی کے عارف نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ اللہم اے اللہ عارفنی نفس رسول کا. تو مجھے اپنے نبی کا عارف بنا. یعنی نبی کا عارف. اب اس کا ترجمہ کریں گے تو اپنے نبی کا عارف بنا، یعنی تیری جو خبر دینے والا ہے اس کا عارف بنا. اللہ کی جو خبر دے رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو رسول اللہ سے لیے. ہم کسی ایکس وائی زیڈ سے نہیں لیے. ہم کوئی مولوی ہم کو اللہ کا پتہ نہیں بتایا، رسول خدا نے بتایا. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِ رَسُولَكَ. اگر تو نے مجھے اپنے رسول کا عارف نہ بنایا، کیا دعا ہے؟ میں نے بنا، اور اگر نہ بنایا تو اپنے نفس کا عارف بنا. نہ بنایا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اپنے رسول کا عارف بنا. نہ بنایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اب اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟
فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کا عارف نہ بنایا تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ لَمْ أَعْرِفُ حُجَّتَكَ، میں تیری حجت کو نہ پہچان. تو اب یہ آپ حجت الاسلام جو لکھ لے رہے ہیں نا، رد اور اس دعا سے کیا ہوگا؟ میں تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا کہ خدا کی حجت کیا ہے. یہ حجت دلیل کو بھی کہتے ہیں. دلیل کو، دلیل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو مدلول کو دلاتا ہے. یہ اللہ کی حجت پس وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کو دلا دے. اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ تو مجھے تیرے حجت کا عارف بنا دے. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، پھر دیکھیے اگر تو نے مجھے اپنی حجت کا عارف نہ بنایا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ فَزَلَلْتُ عَنْ دِينِي، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ میرے دین سے، کس کے دین سے؟ اللہ کے دین سے. یہی سبب ہے کہ جو حجت کا عارف نہیں ہوا، جو نفس محمد کا عارف نہیں ہوا، جو نفس خدا کا عارف نہیں ہوا، آج وہ دین سے ہٹ گئے، نیا دین ایجاد کر لیے جس دین کو کہتے ہیں اصولی دین. ہاں، دین کھیل. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَزَلَلْتُ عَنْ دِينِي، جائے تیرے دین سے. زلل تو ہٹ جانے کے معنی، گمراہی کے معنی گمراہ ہو جائیں گے. گمراہ اسی لیے لوگ دین سے گمراہ ہیں. کیوں کہ یہ لوگ اپنی خود ایک حجت بنا لیے. حجت الاسلام. چلیے حجت کیا بولا میں؟ حجت کے معنی دلیل کو بھی حجت ہوتی ہے. اسلام کی دلیل ہونا، اسلام کی دلیل. اور یہ کئی بار پڑھا جا چکا ہے کہ جو مدلول میں ہے وہ دلیل میں ہونا، اور اگر دلیل میں وہ نہ ہو جو مدلول میں ہے تو وہ دلیل نہیں ہے. اسی لیے دلیل اور مدلول میں یکسانیت ہونے کے باوجود فرق کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، وہ مدلول ہے، مگر لا فرقہ ہے دلیل اور مدلول ایک ہونے کی بنیاد پر. لا فرقہ بین النور الربوبیہ و نور الولایہ، کوئی فرق نہیں ہے ربوبیت اور ولایت، یعنی دلیل اور مدلول میں فرق نہیں ہے. مگر یہ فرق اس بات کا ہے کہ یہ دلیل ہے، وہ مدلول ہے. اس بنیاد پر لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ دلیل ہے تو دلیل پس وہی ہے جو اپنے مدلول کو دلائے. جب مدلول کو دلا دے تو اب آپ دلیل کو کہیں گے لا الہ، پھر اس کے بعد کہیں گے الا اللہ، کیونکہ مل گئی. کیا مل گیا؟ مدلول ملا. دلایا کون؟ دلیل. تو اسی لیے ہمارا کلمہ مبنی ہے دلیل اور مدلول پر. پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے دلیل، بعد میں ہے مدلول. اگر اس میں فرق ہوتا تو مدلول کو نہیں دلاتا. اب یہاں پر جو کلمہ پڑھتے تو لا الہ سے مراد باطل کی، ارے جو دلیل باطل ہے وہ اس پر اطلاق دلیل کیسے ہوا؟ مدلولی کو نہیں دلا رہی تو دلیل کا ہی کی باطل ہے وہ.
لیے تو دعا کثرت سے پڑھنے کا لیے حکم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد تمہارے دلوں میں شکوک ہوں گی، اس وقت تم اپنے امام کو نہ پاؤ گے۔ جو آج چھوڑ گئے لگتے کیا ہے وجہ، کیا ہے اس کی؟ اور ان کی ہدایت سے مستفید ہو، اس شک و شبہ سے نجات حاصل نہ ہوگی، اور اس شخص کو جو دعائے غریق پڑھا کرے۔ عرض کیا گیا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وہ پڑھتے رہنا، کیونکہ شیاطین پھیلے ہوئے ہیں، شیاطین پھیلے ہوئے ہیں، اس کی دعا کر دے رہے ہیں۔ اے اللہ الرحمن الرحیم، اے مقلب قلوب کو پلٹانے والے، ثابت قدم رکھ مجھے دین پر، میرے قلب کو ثابت قدم رکھ میرے دین پر۔ ابھی اللہ کے ذمہ ہوگا جب اپنے دین پہ ثابت، کیونکہ اب آپ دعا کر کے سب اپنے دین کو اس کے حوالے کر دیے، جیسے کہ دعا عدیلہ پڑھتے، دعا عدیلہ میں عقائد ہے، کس کے حوالے کرتے؟ امام کے حوالے کرتے۔ وہاں وہ امام کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی چند آپ کے جو ہے نا جو باتیں امامت کے تعلق سے وہ بھی پڑھوں گا، پھر علامہ-ے-ظہور چند۔ امانت اسی کے پاس رکھائی جاتی ہے جو خیانت نہ کرے، جو خیانت نہ کرے اس کے پاس امانت میں۔ اس کی مثال کئی بار میں دے چکا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح یہ ایک ہے، یہ بھی ہے تسبیح، دونوں ایک ہے، فرق ایک ہے اس میں کلر ایک ہے، دانے ایک ہے، بالکل جو ہے نا ایک ہی وضع کی ہے، مگر میں آپ کے پاس یہ رکھایا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ایسی آپ کے پاس اور ہے، تو آپ کیا کریں، یہ رکھیے، یہ دے دیے، نہیں خیانت جب آپ کے پاس رکھائے تھے تو وہی دے دینا۔ تب آپ اپنا عقیدہ جو ہے نا وہاں رکھا رہے امام کے پاس، جو رکھائے تھے آپ وہی ملیں گا۔ اسی لیے کیا ہے کہ اب آپ جب یہ سال پڑھ دیے، یہ دعا پڑھے، کیونکہ عقیدے کے تعلق سے صبح میں ایک عقیدہ ہے، شام میں ایک عقیدہ ہے، یہ حشر ہونے والا ہے عقیدوں کا۔ تو جب آپ رکھائے تھے اس وقت آپ کا عقیدہ کچھ تھا، مگر یہ کہ پھر اس اثنا میں معرفت حاصل کریں، درجہ اور بڑا آپ کا، پھر دعا پڑھے، پھر یہ رکھا دیے، تو اب یہ لیں گے امام، اب یہ آپ کو پلٹائیں گے۔ تو اسی لیے جو ہے نا باب معرفت بننی ہے، کھلا ہوا ہے، امام زمانہ بھی موجود ہے، ہماری جو امانتیں ہیں اس کو رکھنے والا۔ دعا کرو بولتے، یہ زیارتوں کے لیے جاتے، دعا کرو، میرے مولا نازک مقام ہے، یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر عقیدہ بڑھتا، عقیدہ سلب ہو جاتا، یا یہ کہ جتنا لے کے گئے تھے آپ اتنے لے کے لوٹتے، تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوں گی؟ جا رہے ہیں امیر کی بارگاہ میں، جو کائنات کو جو ہے نا خیرات بانٹتے رہتا ہے جی، جب آپ اس کے بعد جا کے جتنا لے گئے تھے اتنے لے کے آ رہے ہیں، تو پھر وہی فقیر کے فقیر ہے۔ تو جا رہے ہیں تو لے کے تو آؤ، جاؤ بڑھاؤ، وہاں پہ بڑھا کے آؤ، واپس جا کے جو ہے دیکھے تو کیا ہے، پھر وہی سے جانا تو بڑھانا۔ کئی ایک ایسے ہیں کہ جا رہے ہیں دوا کے آ رہے ہیں، چھوڑ کے آ رہے ہیں، پہلی دعا کرنا، میرے مولا
جو عقیدہ لے کر آیا ہوں اتنا نہیں بڑھائیے، اور ایسا نہیں کہ ظرف کو ہوتا ہے، اگر آپ قادر ہیں ظرف کو میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، ظرف کو بڑھانا، میرے ظرف کو بڑھا کر اس میں مضروب بھر دیجیے آپ۔ میں مانگنے والا عاجز ہوں، آپ دینے والے قادر ہیں، آپ اپنے اعتبار سے دیجیے۔ کیا کام کو جا کے وہی مولا نوکری کے لیے پریشان ہوں، ابھی تک نوکری میں لے بھیجا، دنیا لینے آیا، لے لے مانگو دنیا، انہیں بولنے کہ مت مانگو آپ، مگر دیکھیے آپ اکثر حضرات پہلے اپنی دنیاوی حاجتیں طلب کرتے ہیں، دنیاوی حاجتوں کو پہلے پریفرنس دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دنیا ہے، جس کے لیے مولا کیا فرمایا؟ جیفا، اب دنیا جیفت ہو، اور طالب کا کلاب، دنیا ایک مردار، یہ مردار چیز ہے، مردار چیز کو پکڑے تو کیا ہوتا وہ ہے، اس کا طلبدار کتا ہے، جا رہے ہیں دنیا طلب کر رہے ہیں، دیکھو لے دنیا، میں نہیں بول رہا ہوں، میں کار نہیں، کیونکہ ایسے بھی احادیث ہیں اس میں امام فرما رہے ہیں دنیا برائے آخرت برائے دین طلب کرو، مگر یہ کہ آپ دنیا طلب کر رہے ہیں برائے دنیا، دین کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، آخرت کا سودا کرو، یہی ہے، کیونکہ یہاں پر جو آپ بیج بوئیں گے اس کا ثمرہ نہ پائیں گے آپ، آخرت میں ملنے والا ہے، جانا جاؤ زیارتوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، مگر یہ بار بار میں بولتا ہوں، اس سے کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں عداوت کدورت یہ پیدا ہو رہی میرے تعلق سے، دار جہنم میں اس کی فکر بھی نہیں کرتا، کچھ بھی کر لیتی ہوں، اگر میں جو بول رہا ہوں اس میں غور کرو، میں کیا بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ جاؤ سالانہ ایک بار نہیں جانا، 4 بار جاؤ، 5 بار جاؤ، ہر مہینہ جاؤ، میں لے کے تو آؤ کچھ، آئے بات سے پھر وہی دکھ رہے ہیں وہی گروپ میں، پھر کیا ہے، کیا لے کے آئے، یہ لے کے آئے شاید آپ، عقیدہ مضبوط نہیں ہو رہا ہے، جا رہے ہیں اور عقیدہ غارت کر کے آ رہے ہیں، جان دو بھائی، جان دو تو جان دو، ہم بھی بولتے رہیں گے۔ جی تو یہ دعا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ پڑھیے، یہ بھی پڑھتے رہنا۔ اب دیکھیں اس کے اندر تو جو بہرحال اس میں جو لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، آپ اپنے معرفت کے اعتبار سے سنیے، کیونکہ اگر کہیں کوئی کتاب سے اگر امام کے تعارف کے سلسلے میں جو لکھا ہے وہ سنایا جا رہا تو یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہی ہے، امام نہیں سمجھنا، یہ نہیں، کیونکہ جس کا ذکر پیغمبر اسلام ذکر خدا ہوتا اس کو آپ جو ہے نا محدود نگاہ سے نہیں دیکھنا، نہ سننا، پہلی چیز امام، جو امام ہے، امام کیا ہے، امامت آل رسول اولاد علی و بطول کے سوا اور کہیں نہ ملے گی، یہ بنیادی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ کل کی بات ہے، مجھے کوئی کلپ بتائے، میں سے محفوظ ہوں، واٹس ایپ میں نہیں رکھتا، بتاتے ہیں، دیکھ لیتا ہوں، دیکھ لیا تو رکھتا ہوں۔ شہزادی کونین کی شہادت کے سلسلے میں دور حاضر کے امام فلاں ان کو جو ہے نا پرسہ پیش کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، ہے دور حاضر کا امام یہ جو آگ پانی ہوا خاک کا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا ہے امام زمانہ، ہم ان کو دیں گے پرسہ، ہمارے امام زمانہ ہیں ان کو دیں گے پرسہ،
اب عجب نہیں تو پوچھے کہ امام زمان تو پردہ غیبت میں ہے، تو پھر اللہ کو دیکھا جو یا اللہ بول رہا، اللہ کو دیکھ کر یا اللہ بولا، تو اللہ اللہ کیوں آواز دے رہا ہے؟ اپنی حاجتیں کیوں اللہ کو آپ کے جو ہے نا بیان کر رہا ہے؟ تو مطلب وجود ہے، ایسا وجود ہے کہ جس کا دکھنا ضروری نہیں ہے مگر سننا ضروری ہے، ہاں، اور ایسا وجود ہے تو ہمارا دیکھنا اس کو ضروری نہیں ہے مگر اس کا ہم کو دیکھنا ضروری ہے، ہم اس اللہ کو مانیں، اور جس طرح ہم اللہ کو اس طریقے سے پہچانے ہیں اسی طرح امام بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے دلیل بطور دلیل زیارت پڑھ لیں کہ زیارت کا ایک فقرہ ہے نا، وَتَسْمَعُونَ كَلَامِي وَيَرَوْنَ مَقَامِي، آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ واہ، پھر یہ بولے بھائی اب امام نہیں ہے کیا کرنا، ہم مولوی کے پاس جانا، پھر وہاں جا کے کیوں پڑھ رہا ہے؟ زیارت ہے نا، زیارت میں مفاتی میں ہے نا، یہ تو وہاں جا کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جانا آپ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارا کلام سن بھی رہے ہیں، اسی لیے بولا جاتا ہے کہ دیکھو جب حرم میں جاتے بہت احتیاط سے رہنا، امام دیکھ رہے ہیں۔ اور فرض کیجئے کہ جو ہے نا کسی مقام پر باپ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے کو اطلاع مل گئی کہ وہاں ڈیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً الرٹ ہو جاتے، ارے نہیں بھائی بابا بیٹھے، تو آپ اپنے باپ سے اتنا گھبرا رہے ہیں، وہ کائنات کا باپ ہے، کائنات کا باپ ہے، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ امام کے اوصاف و خصائص کی ایک حد تک معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور اسی معرفت کی تکلیف بھی ہے، یہی ضروری اور لازمی ہے تاکہ امام اور ماموم کا فرق ظاہر ہو جائے۔ چاہے امام ماموم کا فرق، مطلب دونوں میں فرق ہے، امام میں ماموم، تو پتہ چلا ماموم کا فریضہ ہے امام کی معرفت حاصل کرنا، نہ یہ کہ دعویٰ امامت کرنا۔ وہ دعویٰ امامت کر رہا ہے، اور یا امام زمانہ کی معرفت واجب ہے، تو خود دعویٰ امامت کر رہا ہے، یہ کیسا؟ یہ جب تک مگر یہاں پر معرفت امام سے معرفت نورانیہ ہے، معرفت نورانیہ۔ اب یہاں پر ان کا پیکر اربع عناصر کا مرکب، جو اربع عناصر کا مرکب ہوتا ہے اس پر اطلاق امام نہیں ہوتا، مختصر، اس کو کبھی بھی کسی معنی میں امام نہیں بول سکتے آپ۔ خلیفۃ اللہ اور اس کی رعیت میں امتیاز ہو سکے، کس میں؟ ہاں، یعنی جو امام ہوتا ہے وہی خلیفۃ اللہ ہوتا، اللہ کا خلیفہ ہوتا، اللہ کا جو خلیفہ ہوتا وہ نائب رسول ہوتا۔ آپ نائب امام بول رہے ہیں، نائب رسول بولو، نائب امام ایک رٹ لگا کے بیٹھے، پونچھ کر اٹھے رہے۔ امام برحق اور مدعی باطن میں اشتباہ ہو، وہ اعتبار باقی نہ رہے۔ ازا جملہ بطور مثال امام کے چند صفات و خصوصیات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ امام روئے زمین پر خدا کا امین ہے۔ کون ہے؟ روئے زمین پر خدا کا امین ہے، یعنی امانت دار ہے خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے انہوں امانت دار ہیں، اسی لیے اپنے کو اللہ نے منوائے۔ یہ امام اپنے کو اللہ نے امانت دار ہے، وہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ان کے پاس۔ اس کے بندوں پر اس کی حجت اور اس کے شہروں میں اس کا خلیفہ، خدا کی طرف بلانے والا اور حرم خدا کی حفاظت کرنے والا۔
کس کی؟ حرم خدا کی حفاظت کرنے والا ہے. خلق کو بھی حرم بولا گیا. امام کا خلق کیا ہے؟ قلب اللہ ہے. اب دیکھیے اب 11 امام کی حدیث پڑھیے. ہمارے قلوب مشیت خدا کے ظرف ہے. امام کیا ہوتا ہے؟ حرم خدا کی حفاظت. مشیت خدا کا محافظ ہوتا ہے امام. جو مشیت خدا ہے اس کا محافظ ہوتا ہے, کیونکہ خالب ان کا ظرف ہے. کاہے کا؟ مشیت خدا کا ظرف ہے. امام امت کے حق میں باوفا دوست, رحم دل باپ, مہربان بھائی اور پشت پناہ ہوتا ہے. امام, غور سے سننا بھائی, امام حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام اور حدود الہی کو قائم کرتا ہے, جس کو بولتے امام. اب جو شریعت کو بدلے, میں امام نہیں, میں اپنے کو امام نہیں بول رہا ہوں, مگر شریعت میں دخل اندازی کر رہا تو پتہ چلا باطل خود تو اپنے آپ کو امام ثابت کر رہا. اسی لیے ہم ایسوں پہ لعنت پڑھتے. شیعہ ہو کے کام کر رہے ہیں. نہیں بھائی, حدیث بتا رہا ہے. حدیث کیا معلوم اس کو؟ حدیث سے واقف نہیں ہے. دنیا دین خدا کو پناہ دیتا ہے. دین خدا کو, اس کو کہتے ہیں دین است حسین, دین پناہ. یعنی اللہ کے دین کو اگر پناہ ملی ہے تو امام سے. وہ خدا کا وعدہ ہے, ہر شے کو ہلاک کر دوں گا, میں اپنے دین کو باقی رکھوں گا. تو میں کیسے باقی رہوں گا؟ امام زمانہ پردہ غیبت میں دین باقی. دین یہ جو دین آپ بنا دیے ہیں اس کو آپ دین کہہ رہے, یہ تو تبدیل ہوتے رہتے. دین خدا تبدیل نہیں ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. دین خدا کیوں؟ اس کا محافظ امام ہوتا ہے. اور اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور نیک موعظے کے ساتھ بلاتا ہے. رجوع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. امام پیاسے کے حق میں خوشگوار ٹھنڈا پانی, راہ ہدایت دکھانے والا اور ہلاکت سے بچانے والا ہوتا ہے. امام معصیت وہ گناہ صغیرہ, معصیت سے وہ گناہ صغیرہ. یعنی اسے ہر چیز سے امام پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے. وہاں پر معصیت کا تصور نہیں. اگر آپ تصور کر لیں تو آپ نے جس انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت طہرکم تطہیرہ کی مصداق. تو ہر چیز سے وہ پاکیزہ ہوتا ہے, ہر قسم کے عیب سے بری ہوتا ہے. جی امام علم و حلم سے آراستہ رہتا ہے. علم بھی ہے, حلم بھی ہے. امام اقتائے زمانہ ہوتا ہے. اقتائے, اسی لیے زمانے میں ایک امام ہے. ہمارا امام موجود ہے, اب اس کے بعد اب آپ بول رہے ہیں ان کو امام مانو, ان کو امام مانو, اور پاگل ہے کیا یار؟ سڑی. امام اقتائے زمانہ ہوتا ہے, کوئی اس کے مماثل نہیں ہوتا. تو پھر نائب امام کیا مانے؟ کوئی اس کے مماثل نہیں. دیکھیے آپ درود پڑھیے, النائب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر کیا لفظ ہے؟ امام اقتائے زمانہ ہوتا ہے, کوئی اس کے مماثل نہیں ہوتا. خدا امام, خدا امام کیا بول رہا ہے؟ نہیں. اگر اس کو بھی امام بولا جائے تو خدا کا مثل ہو جاتا. خدا کا مثل ہوتا تو کلمہ توحید نہ ملتا.
کلمہ توحید. تو خدا کا کوئی مثل نہیں ہے, خدا کی نظیر نہیں ہے, خدا کی ضد نہیں ہے. تو خدا رب عالم نے کیا اہتمام کیا؟ نہیں. ہاں, یہ ہماری توحید کو بتا دیا خدا. ہوں اور بولو مت تم, کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں, اللہ کا کوئی مثل نہیں. تو یہاں پر امام کیا ہے؟ امام کا بھی کوئی نہیں, اس کے مماثل نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. امام کا نہ کوئی جواب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی بدل. وہ بے مثل, وہ بے نظیر ہوتا ہے. مانگے اور حاصل کیے بغیر وہ تمامی فضل کا مالک ہوتا ہے. اس کو مانگنے کی احتیاج نہیں ہے. اور پروردگار عالم اپنے فضل کے ساتھ اس کو مختص فرماتا ہے. امام ایسا عالم ہوتا ہے جو کسی طرح کا جہل نہیں رکھتا, اور وہ بہادر و جوامرد ہوتا ہے جو کبھی پست ہمت نہیں ہوتا. تقدس, طہارت, زہد, ریاضت, علم, عبادت کا معدن. امام اپنے زمانے کے تمام افراد سے علم و حکم, تقویٰ و حلم و شجاعت و سخاوت و عبادت میں سب سے بہتر و اعلیٰ ہوتا ہے. امام ختنہ شدہ اور طاہر پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طاہر, جس کی دلیل ہے خانہ کعبہ میں علی ولی کا ظاہر ہونا. جی قاطع دلیل ہے کہ الطہارہ بیتی ہے, میرے بیت کو پاک رکھو, کرو نہیں. یہ بتانا تھا مخصوص کہ دیکھو جو ظاہر ہونے والا ہے وہ پاک ہے. جس طرح سے سامنے سے دیکھتا ہے اسی طرح پسے پشت. امام کا سایہ نہیں ہوتا. امام جب تولد ہوتا ہے تو زمین پر اپنے ہتھیلیوں کو رکھ دیتا ہے اور بلند آواز سے شہادتیں ادا کرتا ہے. امام محتلم نہیں ہوتا. ابھی جو آپ کو دعویٰ محمد کرو نا, پوچھو کتنے مرتبہ غسل جنابت کی, ان سے پوچھو کیے یا نہیں کیے. نیند کی حالت میں بھی قلب امام بیدار رہتا ہے. اب دیکھیے امام کیسا ہوتا ہے. حضرت کی ذرا اس کے جسم پر برابر آتی. امام کا بول و براز نظر نہیں آتا, اس لیے کہ بحکم خدا زمین اس کو نگل جاتی ہے. امام کا بول و براز نظر نہیں آتا, یہ لوگ بول رہے امام کو دیکھے بول کے امام سے ملاقات کرتے. کیا بولو, اگر تو اس کے فضلہ کو, امام کے فضلہ کو نہیں دیکھ سکتا رہی ہے. امام کے پاس حضرت کے ہتھیار اور آپ کی تلوار اور ذوالفقار ہوتی ہے, اور ایک صحیفہ بھی ہوتا ہے جس میں تمام دشمنوں کے نام لکھے ہیں جو قیامت تک کے ہوں گے. اور جعفر جامع بھی امام کے پاس رہتا ہے. یہی وہ صحیفہ ہے جس کا طول 70 ہاتھ ہے. اس میں تمام وہ چیزیں ہیں جن کی اولاد آدم محتاج ہے, اور امام کے پاس جعفر اکبر و اصغر اور مصحف فاطمہ بھی. پڑھیے درود پڑھیے, سب مل کر ٹھیک ہے. چلیے
علامتیں چند پڑھوں گا میں بس. جامع الاخبار میں سرکار شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ تعریف فرماتے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمیوں پر وہ زمانہ آئے گا جن کی صورتیں آدمیوں کی اور دل شیطان کے ہوں گے، اور وہ بھیڑیے اور درندوں کے مانند ہوں گے. اگر ان کی پیروی اور ہمنشینی کی جائے گی تو شک و شبہ میں ڈالیں گے. تو پتہ چلا دل ان کے شیطان کے ہے، صورت ان کی انسانوں کی ہے، اور صفت ان کی بھیڑیوں کی ہے. ان کی پیرویوں میں ان کی اور ہم نشینی ہے، اور وہ کیا کریں گے؟ شک و شبہ میں ڈال دیں گے. اگر ان سے بات کی جائے تو تم کو جھوٹا کہیں گے، اگر ان کے ہم خیال نہ ہو تو یعنی غیبت کریں گے. وہ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت جانیں گے. مومن ان کے نزدیک ذلیل و فاسق ذی عزت ہوگا. جی دوست مخالف ہوں گے، بوڑھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کریں گے. جی خداوند عالم ان کے لیے بارش وقت پر نہیں بھیجے گا، ان پر برے لوگوں کو مسلط کرے گا، وہ ان کو عذاب و اذیت دیں گے. ان کے مردوں کو مار ڈالیں گے، ان کی عورتوں کو رکھ چھوڑیں گے، اور ان کی نیک دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی. نیک دعا بھی قبول نہ ہوگی. وہ فرمایا کہ آدمیوں پر وہ زمانہ آئے گا جن کو شکم خدا یعنی شکم پرست ہوں گے. جن کی عورتیں قبلہ، جن کا دین پیسہ، اور ان کا ایمان بجز نام کے اور اسلام بجز اثر کے اور قرآن بجز درس کے نہ ہوگا. ان کی مسجد معمور، ان کے دل خراب ہوں گے. جی حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا. دیکھیے آپ عنقریب پہ بھی غور کریے، ہاں اس کو چھوڑنا نہیں ہے. کون بول رہے ہیں؟ کس کا قول ہے؟ رسول خدا بول رہے ہیں عنقریب، رسول خدا کا دور عنقریب ہے. دیکھیے آپ یہ دیکھیے کتنا قریب ہے. عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ عالم کو نہیں پہچانیں گے مگر عمدہ لباس سے، اور قرآن کو نہیں جانیں گے مگر آواز خوش سے. اور خدا کی عبادتیں نہیں کریں گے بجز ماہ رمضان کے، سوائے ماہ رمضان کے. سب کے سب پہ ٹوپیاں، آنکھوں میں سرما، چلو آئی نماز کو جانا ہے بس. جب یہ ہوگا تو کیا ہونے والا ہے وہ بھی سن لیے. خدا کی عبادت نہیں کریں گے بجز ماہ رمضان کے. جب اس طرح ہوگا تو خداوند عالم ان پر ایسے بادشاہ کو مسلط کرے گا جو علم و رحم نہ رکھتا ہو. نہ اس کے بعد علم ہے، نہ علم ہے، نہ تو رحم نام کی کوئی چیز ہے. گرمی ہو رہی ہے؟ نہیں بہت گرمی ہو رہی ہے. کھڑکیاں کھول دو نا، کھولو بیٹے، کھولو، یہ بھی کھولو.
ہٹا دو یہ اس کو بھی کھول دو نا کھول دو نہیں کھول دو کھولو سنیے درود پڑھیے اللہم صلی اللہ واضح ہو کہ حضرت کے ظہور کے علامات خاص جو قبل ظہور واقع ہوں گے. ایک اور ایک بات دیکھیں، ایک مقام پر امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو علامات ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے تو کیا ہوگا معلوم ہے کیوں ہے یہ آپ کیا کریں کتابیں پڑھ لیں علامات ظہور سب دیکھ لیے حفظ کر لیے بولے ابھی نہیں ہونے والا ہے نہیں تو امام کے ظہور کا کوئی تعین نہیں کر سکتا. تب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا امام کو بھی نہیں معلوم کہ ظہور کب ہونے والا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا نازک ہے سوال یہ. ہاں نہیں چھیڑنا چاہیے مجھے یہ امام جی اچھا صحیح. صحیح سب صحیح، غیب بھی صحیح ہے، علم اللہ بھی صحیح ہے، مشیت خدا کے ظرف ہیں یہ بھی صحیح ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جواب کیا دوں مگر اتنا میں ایک حدیث سناؤں گا شاید ہو سکتا ہے اس میں جواب رہے گا. درود پڑھیے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. لکہ کون چھپا ہوا تھا؟ خزانہ چھپا ہوا تھا. اس سے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا تو میں نے مخلوق کو خلق کیا. تو میرا سوال ہے کہ یہ مخلوق خلق ہونے سے پہلے کیا ارادہ خدا سے واقف تھی؟ اگر ارادہ خدا سے واقف ہے تو جو نا وہ واحد نہیں ہے تو اس کے ساتھ کچھ ہے. بس اسی پہ غور کرو. امام سب کچھ ہونے کے بعد اس کی رضا کا منتظر رہتا ہے رضا رب رکھنے کے بعد. سب کچھ امام کے پاس ہے یہ عقیدہ ہے میرا، مگر اس کے باوجود امام رضا رب کا منتظر رہتا. ہاں اس کو بولتے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت. ہاں امام ہو کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے جب تک کہ اس کا حکم نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. قولنا قول اللہ، فعلنا فعل اللہ ہے ٹھیک ہے، مگر یہ کہ یہ بھی ہے اذا شئنا وما تشاؤون. ہاں تو پتہ چلا کہ انہیں اس وقت تک نہیں چاہتے جب تک کہ وہ نہ چاہا. وہ چاہت رکھ کر بھی یہ نہیں چاہتے جب تک کہ وہ نہ چاہا. ہاں تو یہاں پر بھی جو ہے نا بولا کہ امام جانتا ہے یہ آپ جو ہے وہ جاننا آپ کا رضا رب کے بالمقابل اس کی مرضی ہے بالمقابل. میں اٹھ سکتا ہوں یہاں سے مگر نہیں اٹھ رہا ہوں.
ہے مجھ میں صلاحیت اٹھنے کی، مگر میں نہیں اٹھ رہا ہوں، تو مجھے کوئی روک رہا ہے، مجھے کوئی روک رہا ہے، تو روکنے والا غالب ہے یا مجھ میں جو قوت ہے وہ غالب ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح ہر منزل پر اللہ کو فوقیت دینا ہے، 14 کے بالمقابل بھی اللہ کو فوقیت دینا ہے، سب کچھ انہوں ہونے کے باوجود بھی اللہ ہے، بس یہ عقیدہ رکھنا۔ واضح ہو کہ حضرت کے ظہور کے علامات خاص جو قبل ظہور واقع ہوں گے ان کی چند قسمیں ہیں۔ پہلے یہ جو بالضرور وقوع میں آئیں گی، مثلا سفیانی کا خروج، کس کا؟ سفیانی کا خروج ہوگا، یہ ہونے والا ہے۔ اور جو علامتیں ہیں وہ علامتوں کا جو ہے نا، ہر علامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر یہ کہ جب آپ پڑھیں گے کتاب تو آپ خود بولیں گے کہ جو ہے نا کئی علامتیں ہو گئی، کئی علامت، جہاں ہماری عقلیں حیران تھیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ ہو گیا، ہو چکا وہ۔ تو سفیانی کا خروج ہے، یہ شام سے آئیں گی آواز، شام، آسمان سے آواز کا آنا، آسمان سے خروج یمانی، یہ وہ علامات ہیں جو حضرت کے ظہور کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوں گی۔ کیا ہے علامت یہ؟ امام کے ظہور کے ساتھ ساتھ، جس میں جو ہے نا سید حسنی کا یمن سے آنا، اب یہ چل رہا ہے، دیکھیے آپ احمد الحسن بول کے یہی چل رہا ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ پہلے دعویٰ کر دیا امام کا ظہور میں ہمارے دعویٰ کر دیا، امام بول دیا اپنے آپ کو، امام بول دیا آپ کو، سمجھے آپ؟ علامتوں کی دوسری قسم معلق و مشروط ہے جو خداوند عالم کی مشیت و مصلحت کو پر منحصر ہے۔ یہ اس میں کیا ہے معلوم ہے؟ جیسے کہ جو ارادہ حتمی اور عزمی، اس کو بھی پیش نظر رکھنا، حتمی اور عزمی دونوں۔ ایک قسم حضرت کے ظہور کی خاص علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب خدا چاہے گا، جب خدا چاہے گا آپ ظہور کریں گے۔ اور اس وقت حضرت کی شمشیر خود بخود خلاف سے باہر آئے گی، اور فصیح زبان میں عرض کرے گی اخرج یا ولی اللہ۔ کون آپ کے یہ کرے گی؟ ذوالفقار خود جو ہے نا شمشیر، وہ خود بولے گی اے ولی خدا خروج فرمائیے۔ نور الانوار وغیرہ کی روایت کی بنا پر دوسری قسم میں علامت یہ ہے کہ اس جناب کا علم جو لپٹا ہوا ہے اس وقت کھل جائے گا، یعنی پھرے گا، جو اب لپٹا ہوا ہے وہ کھل جائے گا۔ بدعتی چیز امام اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ اور وہ علم جب کھلے گا، وہ جو لپٹا ہوا ہے، وہ اس وقت بلند ہو کر ایک آواز آئی ہے، اس وقت یہ بلند آواز میں کہے گا اے ولی خدا دشمنان خدا کو قتل کیجئے۔ اب یہ ہے کہ دشمن خدا کون ہے؟ ایسا بولتے ہی آپ دشمن خدا ہے؟ نہیں ہے،
اسی کو آزمانے کے لیے رسول اللہ بولے جو ہمارا دشمن وہ امام کا دشمن وہ اللہ کا دشمن. تو دشمن خدا کو پہچاننا ہے تو یہ 14 کے دشمن کون ہے وہ دیکھو. مگر یہ بھی تشدد بات ہے کہ یہ 14 کے ہونے والے ہم بھی مانتے. پاگل ہے. مانتے بس وہی کہہ سکتا ہے جو ان کے قول و فعل پر عمل کرے اس کو بولتے مانتے. آپ ایک طرف بول رہے ہیں ہم بھی مانتے امام کو مگر ان کا قول ہی نہیں لے رہے ہیں آپ بول رہے مانتے. یہ کیسی چاہت ہے اللہ جانے. حضرت کے ساتھ 3 علم ہوں گے. پہلے علم کے پھریرے پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. دوسرے علم کے پھریرے پر یوفون بالنذر ویقافون یوما کان شرہ مستطیرا. تیسرے علم کے پھرے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ والحسن والحسین والائمۃ من ولد الحسین لکھا ہوا ہوگا. پورے ائمہ کی گواہی آئی نہیں آئی دیکھیے آپ. اسی لیے لوگ علم کے بھی جو ہے خلاف ہے. میری مراد ہے شیعہ. وہ شیعہ ہیں وہ شیعہ علم کے خلاف ہیں. کیوں؟ اس پر بھی جو ہے نا آپ کے پورا مکمل کلمہ ہے اور اس لیے خلاف ہے کہ اس کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت ہے. یہ آیت ہے ان کا دین مکمل. یہ ہر نہیں بھائی اب جدید مسائل کا کیا پھر یہ الیوم اکملت لکم دینکم کا کیا ہوگا. سفیان بن حرب جس کو سفیان بن قید بھی کہتے ہیں اس کی اولاد میں سے ہوگا. مرون ماہ رجب میں مکہ معظمہ کے اس جنگل سے جو بے آب و علف خروج کرے گا. ملک شام کے شہروں میں سے 5 شہر دمشق حمص فلسطین وغیرہ اس کے قبضے و تصرف میں آئیں گے. دنیا میں ایک فتنہ عظیم کے بعد اس کا خروج ہوگا. وہ ملون 3000 سے زیادہ آدمیوں کو مار ڈالے گا اور مرد والی عورتوں کی بے عصمتی کرے گا. کوفے کے شہر میں آ کر حکم دے گا کہ ندا دی جائے کہ جو شخص علی بن ابی طالب کے ایک شیعہ کا سر لائے گا اس کو 1000 درہم دیے جائیں گے. چنانچہ لوگ مال دنیا کے لیے ایک دوسرے کو فریب میں لائیں گے یہاں تک کہ اپنے ہمسائے کو بھی اس سے باز نہ رکھیں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ جماعت اولاد زنا ہوگی اور تمام حکام سفیانی حرام زادے ہوں گے. دیکھیے یا امام کے دہن سے نکلے ہوئے ہیں نا تو میں قول معصوم پیش کر رہا ہوں. اولاد زنا بول رہے ہیں دوسرے مقام پر نہیں بھیا آپ نے بولا امام بولے سو دوڑا رہا ہوں. امام بول رہے حرام زادے. سفیانی کی سلطنت 8 ماہ تک رہے گی.
انجام یہی ہوگا کہ حضرت قائم کے ہاتھ سے مارا جائے گا یا زمین نکل جائے گی. دیکھیے نیشاپور میں آسمان سے پتھر برسیں گے. نہیں ایران میں نیشاپور ہونا. یہ تمام ضروری علامتیں نہیں ہیں، مشروط ہیں. اور دیکھیے کیا جملہ ہے، یہ توبہ کرنے کی وجہ سے واقع نہ ہو. جملہ علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا خروج. یہ بھی کچھ ضروری نہیں ہے، جس کے مختصر حالات اس باب کے آخر میں درج ہوں گے. اچھا، ایک علامت ہے صیحہ، چیخ آسمان سے بلند ہوگی، جو بالضرور واقع ہوگی. یہ آواز تو یعنی ظہور کے قریب ایک آواز آسمان سے 23 ماہ مبارک رمضان کو آئے گی، جس کو تمام اہل مشرق و مغرب سنیں گے. اور وہ آواز ایسی بڑی ہوگی کہ سویا ہوا بیدار ہو جائے گا، اور اس کی صبح کو آواز فصیح جبرائیل یہ صدا دیں گے، الحق مع علی وشیعت، الحق مع علی وشیعت ہی، یعنی حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے. شیطان اسی روز 12 بجے یا عصر کو زمین و آسمان کے بیچ میں یہ فریاد. وہ آواز کہاں سے؟ آسمان نا بھائی، دیئے سب کو سب کھائے. بعد میں ہے سوال ہے جو یہ جو بعد میں آنے والا وہ درود پڑھیے. کیا ہے آواز؟ الحق مع علی وشیعت، یعنی حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ، ان کے شیعوں کے ساتھ ہے. شیطان اسی روز 12 بجے یا عصر کو زمین و آسمان کے بیچ میں یہ فریاد کرے گا، الحق مع عثمان وشیعت ہی، جس کو سب سنیں گے. یہ حق عثمان کے ساتھ اور ان کے شیعوں کے ساتھ. دوسری علامت بغداد کے خراب ہونے کی ہے. چنانچہ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بغداد ایسا آباد ہوگا کہ لوگ کہیں کہ دنیا بغداد ہے. اتنا آباد ہو جائے گا کہ لوگ بولیں گے دنیا بغداد، اور اس کے مکانات گویا بہشت کے ہیں. اس میں شراب خوری، زناکاری کی معصیت زیادہ ہوگی. اس وقت خدا کا غضب نازل ہوگا. اس شخص پر افسوس جو اس میں ساکن ہو، اور متعدد عذاب اس شہر و اہل شہر پر آئیں گے جس کو کسی نے نہ دیکھا ہوگا. اس میں کیسے تعاون ہے، وبا ہے، قحط ہے، گرانی ہے، طغیانی ہے، طوفان ہے. امیر
المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بعض اپنے خطبوں میں شہر بغداد کے خرابی کی خبر دی. کہتے ہیں کہ وہ پرانا بغداد ہے جس کو ہلاکو خان نے جو چنگیز خان کے فرزندوں میں سے تھا خراب کیا اور شہر رہ اور بغداد کو اسی نے برباد کیا. اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام بعض خطبوں کی عبارت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بنی عباس اس کو رونق دیں گے. اس کی آبادی اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ 7 پل دریا پر عبور کرنے والوں کے واسطے بنائے گئے تھے. فارسی سے مروی ہے کہ حضرت امیر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ اطفال سلطنت کریں اور حقوق خدا ضائع ہو جائیں اس وقت قائم ظہور کریں گے. اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور حضرت حجت اللہ کی علامتوں کی من جملہ ایک علامت یہ ہے کہ فقہا کم ہو شعراء زیادہ ہو اور گمراہ کرنے والے فقہا کی کثرت ہے. چھوٹے امام سے منقول ہے کہ جب تم دیکھے کہ عورتوں کو اپنا شوہر بنا لیں جی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائیں گی. احکام قرآن پر عمل نہ کر کے اپنی رائے سے نکالے ہوئے احکام کی مطابقت کریں گے. جی ہو گیا. حضرت امیر علیہ السلام نے ساتھ ساتھ سے فرمایا کہ دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالیں. دین کو مدبروں کو عقل مندوں کو بیوقوف ٹھہرائیں. ظلم کرنے کو فخر جانیں. مسجدوں میں معصیت و گناہ امور دین کو آخرت پر ترجیح. لڑکے ممبروں پر جائیں گے شوخ اور جھوٹے مضامین بیان کریں گے. بازار ایک دوسرے سے متصل ہوں گے. لوگ خدا کی شکایت کریں گے. مرد سونے سے اپنی زینت کریں گے. ریشمی لباس استعمال کریں گے.
بارش غیر وقت ہوں گی، تمنگر کی خیرات محتاج تک نہ پہنچے گی، مقدمات کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جس کو اہلیت نہیں ہے۔ کمسن لڑکوں کا اسیر ہونا، درمیان حرم، مکے اور حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کے درمیان کسی حادثے کا واقع ہونا، یعنی مکے اور مدینے کے اس کے درمیان کوئی حادثہ کا واقع ہونا، دوست، رفیق بھائی یکجائی اور ہمنشینی کریں لیکن باہم دلوں میں نفاق کا ہونا، ایسی نئی باتوں کا پیدا کرنا جو قرآن میں نہیں ہے، بدکاری کی ستائش پر لوگوں کا خوش ہونا، مسلمانوں کے حاکم و بادشاہ کا کافروں کو اپنا مخرب بنانا اور باقاعدہ لوگوں کو دور کرنا، مسلمانوں کی بیویوں کا اپنے آپ کو کفار کے حوالے کرنا، مرد اپنے ازواج کو فسق و فجور کا حکم دے اور اس سے جو عورتوں کی کمائی ہو اسے مرد کھائے، ہو رہا ہے جی، ہو رہا، بہت ہو رہا ہے، سب کے لیے، سب کے لیے، چوری مومن کرا تو چوری نہیں ہے، غیر مومن کرا تو چوری ہے، کوئی بھی کرا۔ محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ سفیانی کا خروج کرنا کیا لازمی ہے؟ تو فرمایا ہاں، ندا کا ہونا بھی یقینی ہے، آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا بھی ضروری ہے۔
درجہ اشخاص رئیس بنائے جائیں گے. پست درجہ اشخاص رئیس بنائے جائیں گے اور تمام امور میں انہی کا تصرف ہوگا. مستحقین کو نہ پہنچا کر اس سے تجارت کریں. جس کا دینا ہے اس کو نہیں دیں گے, اس سے تجارت. علم کو دین کے لیے حاصل نہ کریں, علم کو دین کے لیے حاصل نہ کریں. اپنے دوستوں کی عزت باپ سے زیادہ ہو. بے قدر افراد سرگروہ بنائے جائیں گے. اس کا کوئی وہ نہیں ہے, گروہ کے صدر ہوں گے. ان سے خوف کھا کر ان کی عزت کریں گے. درہم و دینار کے لیے حاصل کریں گے. زمانے میں جو لوگ آپس میں ملاقات کریں گے تو سلام کو ترک کریں گے. کلام کی ابتدا گالی گلوچ سے ہوگی. اپنے والوں کو ان کے فقر و فاقے کے سبب چھوڑ دیں گے. غیروں سے باوجود کہ وہ بے اصل و بے نسب ہوں گے ربط قائم کریں. قتل انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. انسان کی کوئی اہمیت نہ ہوگی. عمارتیں اور محل تیار ہوں گے. لاولد اشخاص اولاد کے نہ ہونے پر ہی خوش ہوں گے. ایک گروہ کی معاش کا ذریعہ صرف ان کی زبان ہوگی کہ لوگ ان کی زبان کے فتنے سے یا ان کی بد کلامی سے ڈر کر ان کے لیے معاش فراہم کر دیں گے. ایک قوم مثل جانوروں کے لوگوں کے روبرو عورتوں سے مباشرت کریں گے. ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے اور اقوال میں ان کے باہمی اختلاف ہوگا.
بھائی بھائی کا مخالف ہو جائے گا. نماز کو ترک کر دیں گے. لذتوں کے پیچھے پڑیں گے. شریعت حقیر و کمزور ہو جائے گی. روپیے پیسے کی فراوانی ہوگی، غیر خدا کی قسم کھائی جائے گی. آخرت کے اعمال بجا لائیں گے بھی تو دنیا طلبی کے لیے. گناہان کبیرہ اور سود کو حلال سمجھا جائے گا. دنیا کے معاوضے میں دین کو بیچ ڈالیں گے. امامہ چھوڑ کر ٹوپی سر پر رکھیں گے. مکارم الاخلاق میں سکونی سے روایت ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے بسلسلہ آبائے طاہرین فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ امام عرب کے تاج ہیں. امام عرب کے تاج ہیں. جب یہ امامہ ترک کر دیں گے خدا ان کی عزت باقی نہ رکھے گا. ٹوپی کا جو ہے نا فرق ہے. کیا آگے ہے اس کا ہے آگے ہے. قسم بتائے ہیں کہ وہ ٹوپی کون سی ہے. یہ بھی ہے سمجھے آپ. ٹوپی کو جو ہے نا فاروق اور بختاشی ٹوپی کی طرح ہوتی ہے. اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹوپی کون سی ہے. اس کا مجھے علم نہیں ہے.
والے علماء، تمام و حفظ کرنے والے، عبادت گزار، ریا کرنے والے، تاجر، ریا کرنے والے، تاجر، سود کھانے والے، عورتیں بناؤ سگار کرنے والی، اور لڑکے شوہر والے ہوں گے۔ جب ایسا ہوگا سب خرابی میں پڑ جائیں گے اور قبروں میں مردے مایوس ہو جائیں گے، نیک لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے پروردگار نے مجھے معراج دی تھی، مجھے ایک آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لبیک کہا۔ جب میرے ابن عم علی کے فضائل بیان فرمائے، ذات اقدس ہی نے خطاب فرمایا کہ علی کے سور سے 11 مہدی پیدا ہوں گے، اور وہ سب کے سب تیری ذریت، تیری بیٹی فاطمہ زہرا بطول عذرا کے بطن سے ہوں گے۔ وہ تھا دی کیا آپ 6 مہدی آئے، 6 بہار میں پڑے تھے، تو وہ سب کے سب یہی ہے مہدی، جیسا اولنا محمد آخرنا محمد ہے، اسی طرح مہدی بھی یہی ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز میں اقتدا کریں گے، وہ زمین کو جو ظلم و جور سے بھری ہوگی عدل و انصاف سے پر کرے گا، اور اسی کے بعد بنی آدم کو نجات ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا، خداوندہ یہ امر کس وقت وقوع میں آئے گا؟ ارشاد رب العزت ہوا، یہ امر اس وقت واقع ہوگا جبکہ علم دنیا سے اٹھ جائے اور جہل پھیلے، پڑھنے والوں کی کثرت اور عمل کرنے والوں کی کمی ہو، قتل زیادہ واقع ہو، ہدایت کرنے والے فقہاء کی گمراہی کی کمی، گمراہ کرنے والے اور خیانت والے فقہاء کی زیادتی، خدا بھی فقہاء ہی ہے۔ شعراء، ظالموں اور مفسدوں کی کثرت، علامت ظہور حضرت حجت لکھتے ہوئے جب اس بیان پر آتے ہیں کہ عورتیں زین پر سوار ہوں گی، جی ہے وہ بھی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے کہ تحریر کر دیں، ممکن ہے کہ مراد زین سے منبر ہو، اس قدر توہین ہے مذہب کی، خصوصاً حالت حیض وغیرہ میں جبکہ عورتیں منبر پر جاتی ہوں، اسی لیے عورت کے لیے منبر پر نہ بیٹھنا ہے۔
کثرت اور شریعت کا باطل ہونا، آیات قرآن کی تعویل اپنے اغراض کے موافق کی جائے گی، برکتیں کم ہو جائیں گی۔ سائل کو کوئی کچھ نہ دے، بہت ہے، 20 منٹ کتنا پڑھیں گے؟ اس طرح چلتی ہیں کہ پاؤں کے گہنے جو کنگن اور زیور اس کا علم، اس کی آواز سے اس کا علم غیر مرد کو ہو جائے گا، وہ آواز آئیں گی تو کی جو آواز حضرت امام محمد باقر علیہ مسلمان عورت کو بے پردہ و بے حجاب یہودی اور نصرانی عورت کے سامنے بھی نہ ہونا چاہیے۔ عورت کے سامنے جی میں مسائل میں پڑھا تھا، شہزادی زینب بے حجابی کیا ہوتی ہے، جو غیر کلمہ گو، ان کے سامنے بھی بیویاں نہیں آتی تھی، تو ایسی بیوی جو بے حجاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو گھروں میں ایسے پردے سے رکھو کہ غیر شخص اس کی آواز نہ سننے پائے۔ حضرت امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہاری غیرتیں کہاں گئی کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں پھرتی ہیں؟ خدا نے منع فرمایا ہے کہ عورتیں مقام ناچاری و مجبوری میں نامحرم سے 5 کلموں سے زیادہ گفتگو نہ کریں۔ مجبوری و ناچاری میں 5 کلموں سے زیادہ۔ حضرت نے منع فرمایا کہ عورتوں کو ایسے دریچوں میں جگہ نہ دو جو سرے راہ ہو۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ اے گروہ، مردان اپنی عورتوں کو پابند کرو اور انہیں روک رکھو۔ تو کمائیں گے کون؟ کمائیں گے کون؟ اب تو جو ہے نا بلا لیں گے بھائی، بلا لیے تو جو ہے نا نہیں چل رہا بھائی، ایک تنخواہ سے نہیں، اور آج دوسری بھی ہوئی تو کچھ گھر کا ادھر بسر ہوتا ہے، یہ چل رہا ہے۔
ہجڑے کرا گئی کی شادی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں کو لکھنا نہ سکھاؤ اور ان کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دو. جی جی پڑھا رہے نا بھائی, نہیں پڑھے تو کیا ہوگا, پڑھاؤ, کیا کرنا. کہاں تک پڑھی ہے پوچھے پایا میں تو بھائی پورے دجال کا خط 20 گز کا ہے, اس کی آنکھیں سب میں اور ایک آنکھ بے نور کی ہوگی, چہرہ اس کا لمبا, چہرہ اس کا لمبا اور بے وقوفوں کا سا ہوگا, اس کے منہ سے بدبو, دانت لمبے ہوں گے. سوائے سر کے اور داڑھی کے اس کے جسم پر بال نہ ہوں گے. چہرے کا رنگ سیاہ, داڑھی اس کی دو شاخہ ہو کر ناف تک لمبی ہوگی, 2 شاخ ناف تک. حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. جس کو ہر ایک پڑھ سکتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ بہترین حدیث کتاب خدا ہے اور افضل ہدایت خدا کی ہدایت ہے, اور بدترین امور دین میں نئی چیزوں کا پیدا کرنا, اور ہر بدعت گمراہی ہے. قیامت قائم نہ ہوگی تائیں کہ فتنے زیادہ ہوں اور پریشانی اور تباہی واقع ہو, خواہشات نفسانی تمہیں بڑھ جائیں. سب ہو گیا. دنیا کو پسند کریں گے, آخرت کو بھول جائیں گے. مال کو پسند کریں گے, حساب کو بھول جائیں گے. عورتوں کو پسند کریں گے, حوروں کو بھول جائیں گے. بلند عمارتوں کو پسند کریں گے, خبروں کو بھول جائیں گے. جی خبر توڑ کے بنا ہے, اس لیے توڑ گئے. خود کو پسند کریں گے, خدا کو بھول جائیں گے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے دیکھا کہ آگ کی قینچیوں سے ایک قوم کے لب کاٹ کر پھینک دیے جاتے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. پڑھیں گے بہت بس یہ دعا کرنا ہے کہ بار اللہ تجھے ائمہ کا واسطہ کہ ہم کو علامات ظہور سے محفوظ رکھیں، ہم علامہ ظہور نہ بنیں بس، اور جو ہو گئے ہیں ہم سے گناہ اس کو عفو درگزر کر دیں. چھٹے امام کا قول ہے کہ جب تم حدیث و آیات کی تلاوت کرنے والے آثار ائمہ طاہرین کے بیان کرنے والے حقیر ہو جائے اور ان کے چاہنے والے بھی بے قدر ہوں، اور جب تجھے نظر آئے کہ مرد دواؤں اور غذاؤں سے اپنے کو اس لیے موٹا تازہ کرتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کریں، اور یہی عمل عورتوں کا عورتوں کے لیے ہو، اور زنا اس درجے پر پہنچ جائے کہ زنا کرنے والی عورتوں کی تعریف و توصیف بے سبب زنا کی جائے، اور دیکھے کیونکہ شراب علانیہ استعمال کی جاتی ہے اور وہ کوئی منع کرنے والا نہیں، لوگ لہو و لعب میں مشغول ہوں، ان کے مشغول پا کر کوئی ان کا مزاحم نہیں، بلکہ اس کے روکنے پر کسی کو جرات بھی نہ ہو. یہ تمام چیزیں سب ہو رہی ہیں. اور اس میں وہ بھی ہے نجف سے علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، اور خم کو علم کا وہ مانا جائے گا. خم پڑھیے دیکھیے جو ظہور ہوگا امام زمانہ عجل اللہ خانہ کعبہ کو پشت لگائے دست مبارک دراز کیے فرماتے ہوں گے پھیلا کے، یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ،
خدا کی جانب سے اور خدا کے حکم سے. پہلے میں اپنی مرضی سے نہیں بولوں، خدا کا ہاتھ خدا کی جانب سے، خدا کے حکم سے ہے. اور اس آیت کو تلاوت فرمائیں گے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یعنی جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں جزئی نسبت کے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. یعنی جو ان کی بیعت کرتے ہیں وہ سب سے پہلے جو آپ کے دست اقدس کو بوسہ دے گا وہ جبرائیل ہوں گے، اس کے بعد ملائکہ، نخبہ. یہ امر اس روز اول طلوع آفتاب کے وقت واقع ہوگا. جب آفتاب بلند ہوگا تو ایک آواز دینے والا حرم آفتاب سے فصیح عربی زبان میں اس طرح صدا دے گا کہ تمام اہل زمین و آسمان سنیں گے. یہی بزرگوار مہدی آل محمد ہے. ہر ایک اپنے مقام پر اس صدا کو سنے گا. یہ دیکھیے امام، اور ایک دوسرے سے مل کر کہے گا کہ یہ کیا ندا تھی. جب غروب آفتاب کا وقت قریب ہوگا مغرب کی سمت سے ایک آواز آئے گی، ایھا الناس، تمہارے پروردگار نے خشک وادی میں ظہور کیا ہے اور وہ فلاں بن فلاں ہے. کیا ہے؟ تمہارے پروردگار نے خشک وادی میں ظہور کیا ہے اور وہ فلاں ابن فلاں ہے. جاؤ اس کی بیعت کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو. اس آواز پر منافق و کافر اور شک کرنے والے شک میں پڑ جائیں گے. پڑھیں گے پروردگار کیسا بول کے شک ہو رہا ہے، اور شک میں پڑیں گے. دیکھو، اور اپنی خباثت باطنی کے سبب سے گمراہ رہیں گے. اس وقت حضرت قائم علیہ السلام خانہ کعبہ سے پیٹ لگائے فرمائیں گے کہ آدم سے لے کر تا حضرت خاتم المرسلین جو کسی کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. اور اسی طرح باقی ائمہ طاہرین میں سے کسی کے جمال مبارک پر نظر ڈالنا ہو تو وہ میری طرف نظر کرے. کافی اتنا نہیں. یہ پڑھیں گے، مومنین خوش ہوتے محسنین چھوتے، وہ پڑھیں گے. نور الانوار میں ایک مقام پر مرقوم ہے حضرت حجت منبر پر جائیں گے اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی نالین نکال کر صلی اللہ محمد و آل محمد اور حاضرین کو دکھا کر فرمائیں گے کہ اگر تمام دشمنوں کو قتل کر دوں تو نالین کے اس تسمے کا عوض نہ ہوگا. اب اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا. صلی اللہ محمد و آل محمد.